سورہ صفات پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 103 104 105 106 107 108 109 اور 110 اور 111 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ پس لما جب اسلما دونوں نے گردن کو جھکا دیا، وَتَلَّهُ اور لٹایا اس نے، للجبین جبین کے بل، وَنَادَيْنَاهُ اور ہم نے ندا دی، ان یا اے ابراہیم، قد بے شک صدقت الرؤیا تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا بے شک کذالک یوں ہی نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انا بے شک ھذا یہ لہوا وہ ہے البلاء المبین جو واضح کھلی عام بہت بڑی آزمائش تھی، سلام وفدیناہ اور ہم نے فدیہ دے دیا، بذبح عظیم بڑے ذبیحے کے ذریعے، وترکنا اور چھوڑا ہم نے علیہ اس پر فی الآخرین ان کا ذکر بعد والوں میں، سلام علی ابراہیم ہمارا سلام ہو ابراہیم پر، کذالک یوں ہی نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو، انہ بے شک وہ ابراہیم من عبادنا المؤمنین ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والوں میں سے ہے۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی ان آیات میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ دو باتیں ان ساری آیات میں بنیادی طور پر سمجھنے والی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل سبحانہ وتعالی نے یہ ذبح کا حکم خواب میں کیوں دیا، سری کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل سری حکم دیتے، خواب میں کیوں دیا؟ اور دوسرا اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم نے خواب سچا کر دکھایا، تو خواب تو سچا تب ہونا تھا اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے، کیونکہ ابراہیم نے تو دیکھا تھا کہ میں خواب میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو اگر اسماعیل ذبح ہوتے تو خواب تو پھر سچا ہونا تھا، لیکن ذبح نہیں ہوئے، اللہ پھر بھی فرما رہا ہے ابراہیم نے خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تو سب سے پہلی بات اللہ تعالی عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے یہ حکم خواب میں کیوں دکھایا؟ نمبر ایک اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور یہ خواب صرف ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھے، ہر نبی نے خواب دیکھے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک اور مشہور خواب کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا چاند، سورج اور 10 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ مجھے 10 ستارے اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں۔
اب ایسا ہوا تو نہیں ہے، لیکن نبی کا خواب سچا ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میں فاتحانہ انداز سے مکے میں داخل ہو رہا ہوں، اللہ سرکار نے بھی خواب دیکھا۔ اس طرح تمام انبیاء خواب دیکھتے ہیں، اور کئی نبیوں کے خوابوں کا تذکرہ ہے۔ اس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا۔ تو مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، پہلی بات یہ تھی، اس لیے خواب میں حکم نہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آئین ہے، دستور ہے کہ جو مشکل کام ہوتا ہے نا، اللہ اسے بتدریج حکم کے ذریعے نافذ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عرب شراب کے رسیا تھے، اتنا شراب پیتے تھے کہ جس کی انتہا نہیں تھی، ہر لمحے پانی کی جگہ بھی شراب استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت ایک مرتبہ نہیں نازل کی، سب سے پہلی آیا یہ آئی کہ کیا کرو، شراب میں نفع بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، یہ حکم دیا گیا۔ اب شراب میں تو نفع کوئی نہیں ہے، لیکن حکم قرآن کا یہی آیا۔ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ شراب میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی، لیکن کہا گیا نقصان زیادہ ہے۔ اب جو سلیم الطبع لوگ تھے، جن کی عقلیں اعلیٰ درجے کی تھیں، وہ سمجھ گئے کہ جس چیز میں نقصان زیادہ ہو اور نفع کم ہو وہ چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے، تو سلیم الطبع لوگ رک گئے۔ اب جب رکنے کا ایک رسم پڑ گئی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھیجا، اے ایمان والو نماز کے وقت شراب مت پیا کرو۔ اللہ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک صحابی نماز پڑھانے لگے تو شراب پی ہوئی تھی، تو وہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو کافروں سے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم کرتے ہو۔ تو انہوں نے لا چھوڑ دیا شراب کی وجہ سے۔ تو اب پڑھا یوں قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، ترجمہ یہ بن گیا کہ کہہ دو کافروں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو انہیں کی ہم کرتے ہیں۔ تو ترجمہ سراسر غلط ہو گیا۔ اب اس پر شور اٹھا تو اللہ نے قرآن بھیجا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو نماز کے قریب بھی مت آنا۔ اب نماز کے اوقات میں بھی لوگوں نے شراب چھوڑنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اب دو آیات آرام آرام سے آئی، پہلے کہا گیا نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، سلیم الطبع رک گئے، پھر حکم آیا نماز کے وقت نہ پڑھو۔ اب عرب میں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں ایک رسم چلی کہ کچھ نہ کچھ ٹائم وقت ایسا گزرنے لگا جب لوگ شراب چھوڑ رہے تھے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم کیا بھیجا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، قمار بازی اور شرطیں لگا کر کھیلنا یہ سب شیطان کے عمل ہیں۔ اللہ اب کلی طور پر شراب سے روک دیا تدریج۔ اب یہاں بھی کیا تھا، ذبح ہونے والا اور ذبح کرنے والا دونوں کے لیے یہ کام بڑا مشکل تھا۔ ایک باپ نے کہا ہمت اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دی، اور ایک بیٹے میں ہمت کہاں سے کہ وہ باپ کے ہاتھوں ذبح ہو جائے۔ اب یہ مشکل ترین کام تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا خواب میں دکھایا اور پھر صریح حکم بھیجا، تاکہ جو نا اس کام کی جو مشکلات ہیں وہ ہمارے ابراہیم و اسماعیل کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے پہلے خواب میں دکھایا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اچھا پھر وہ خواب جو ہے نا سچا کیسے ہوا جب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے۔ اب یہاں ایک بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، خواب کی صداقت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مانن ظاہرن، ایک ہوتا ہے مانن سچا ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے ظاہرن اور حسن، دونوں شکلوں میں سچا ہو جانا۔ ایک ہے مانن سچا ہو جانا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو مانن سچا کر دیا، اور مانن کیسے سچا ہوا کہ
انہوں نے اسماعیل کو لٹا دیا، انہوں نے چھری چلا دی، لیکن تقدیر الہی میں یہ منظور نہیں تھا تو چھری نے نہیں کاٹا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب کیا کیا اللہ نے؟ ابراہیم نے خون بہتا دیکھا تھا خواب میں، اللہ نے اس کی جگہ مینڈا بھیج کر خون بہا بھی دیا، اسماعیل کو بچا بھی لیا۔ اللہ، یہ ہے مانن تعویل کے ساتھ کسی کو سچا کرنا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کا خواب بھی مانن سچا ہوا، حسن اور ظاہرا نہیں ہوا۔ انہوں نے خواب کیا دیکھا تھا؟ چاند، سورج اور ستارے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کی اماں جان اور ان کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام یہ چاند اور سورج بن گئے۔ بات سمجھے؟ چاند ہے مذکر اور سورج ہے مونس، تو چاند بن گئی یعقوب اور سورج بن گئی والدہ، اور 10 بھائی یہ ستارے بنے۔ ان 12 نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہراً سجدہ تعظیم کیا۔ ٹھیک ہے، اب مانن یوسف علیہ السلام کا خواب سچا کروا دیا۔ چاند اور سورج زمین پر آ کر انہوں نے سجدہ تو نہیں کیا، لیکن باپ، ماں اور بھائیوں کے سے سجدہ کروا کر اللہ نے یوسف علیہ السلام کا خواب مانن سچا کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے سارے نبیوں کے خواب مانن ہوئے ہیں، لیکن ہمارے آقا کی شان یہ ہمارے آقا کا خواب حسن اور ظاہراً سچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے ٹھیک ہے، 6 ہجری میں حضور آئے عمرہ کرنے کے لیے، کفار نے داخل نہیں ہونے دیا، حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے، صلح نامہ لکھا گیا، واپس چلے گئے۔ پھر 7 ہجری کو حضور اسی عمرے کی قضا کے لیے آئے تو سارے صحابہ سمیت حضور کعبے میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے وہ جو خواب دکھایا تھا وہ حقیقتاً سچا کر دیا، اور پھر 8 ہجری کو حضور کے دستے انور پر مکہ فتح بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے خوابوں کو پوری طرح سچا کر دیا۔ اچھا، پھر اب دیکھیے حضور نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت اور جمیل صورت میں دیکھا۔ یہ حضور کا خواب تھا نا، شب معراج رب کو سامنے دیکھ کر خواب کو سچا کر دیا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر جو خواب دکھایا تھا وہ سچا کر دیا۔ حضور کے خواب بھی سچے، اور یہ اعزاز حضور کے پاس ہے، کسی اور نبی کے پاس نہیں۔ باقی تمام انبیاء کے خواب مانن سچے ہوئے ہیں، حضور کا ظاہراً اور حسن حضور کے خواب سچے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ میں کعبے میں داخل ہو رہا ہوں تو اللہ نے داخل کروا دیا، کعبہ فتح ہو رہا ہے تو اللہ نے فتح کروا دیا، رب کو خواب میں دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات بلا کر حقیقت میں بھی حضور کے خواب کو سچا کر دیا۔ جو جو ہمارے آقا نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہراً بھی اور حسن بھی وہ سارے حضور کے خواب سچے کر دیے۔ ٹھیک ہے، تمام ولیوں نے، تمام نبیوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بغیر دیکھے دی، حضور نے دیکھ کر دی ہے۔ تمام نے شہادت اللہ کے کہنے پر دی، حضور نے اللہ کی شہادت حضور اللہ کو دیکھ کر دی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا کمال ہے کہ حضور کے خواب یہ ظاہراً اور حسن۔ اب پھر تیسرا سوال یہ ہے چھری نے کاٹا کیوں نہیں؟ اگر تقدیر الہی میں یہی تھا تو پھر چھری کو پہلے حکم ہی نہیں دیا جانا چاہیے تھا، خواب دکھانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر خواب دکھایا تو اب چھری کو روکا کیوں؟ روکنے کا سبب یہ تھا اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ تم پر میرے محبوب کے کتنے احسانات ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا آدم سے لے کر آج تک دیکھیے تو تمام پر حضور کے احسانات ہیں۔ آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی، دانا کھانے کی، جنت سے نکالے گئے،
اتنی دیر تک توبہ قبول نہیں ہوئی جب تک ہمارے حضور کا وسیلہ نہیں دیا۔ اللہ 300 سال یا 100 سال آدم روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے، ربنا ظلمنا انفسنا پڑھتے رہے، اللہ نے کوئی توجہ نہیں کی۔ اللہ پھر ایک دن کہا مولا تجھے اپنے محبوب محمد کا واسطہ مجھے معافی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا آدم توبہ قبول ہو گئی، لیکن ایک بتائیے محمد ہیں کون؟ اللہ اللہ۔ عرض کی مولا میں ان کو زیادہ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں جب تو نے مجھ میں روح ڈالی، میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش کے کنکروں پر دیکھا تھا تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا جس کو تو نے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سب سے زیادہ تیری بارگاہ میں جس کا درجہ ہے وہ ہیں، اس کے میں نے ان کا واسطہ دے دیا۔ پھر وہ لمبی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا آدم اگر میں نے ان کو خلق نہ کرنا ہوتا میں تجھے بھی نہ بناتا، کائنات نہ بناتا، پھر وہ حدیث کے لمبے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضور کا احسان ہو گیا، طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی کشتی بچی، تو کمال کیا تھا، نوح کی پشت میں ہمارے آقا کا نور تھا۔ ابراہیم آگ میں بچے، وجہ کیا تھی، پشت میں ہمارے آقا کا نور تھا۔ اسماعیل کو چھری نے نہیں کاٹا، کیوں، اسماعیل کی پشت میں ہمارے آقا کا نور تھا۔ کیوں، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکا تھا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب کو دنیا میں لانے کا، اور اس کے لیے بے شمار حدیثیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اولاد ابراہیم ہوں، اللہ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چن لیا، پھر اسماعیل سے کنانا کو چن لیا، پھر کنانا سے قریش کو چن لیا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور پھر بنو ہاشم سے مجھ کو چن لیا۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ تو اس طرح چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں حضور کا نور تھا، لہٰذا چھری کو اجازت ہی نہیں ملی اسماعیل کا حلق کاٹنے کی۔ کیوں، پرسوں میں آپ کو حدیث بتا چکا ہوں، سرکار نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو چھری بھی جانتی تھی کہ حضور کی پشت مبارک میں، اسماعیل کی پشت مبارک میں آقا کریم کا نور پاک ہے، لہٰذا میں اس صلب کے ذریعے آقا نے تشریف لانا ہے، تو میں کون ہوتی ہوں میں کاٹ دوں۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت عبداللہ کا واقعہ آپ کو نے علماء سے کئی بار سنا ہوگا، جب حضرت جناب حضور کے دادا جان عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم کھودنے کا فیصلہ کیا، تو وہاں پر ایک نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے دے 10 اور پھر وہ بیٹے کام کاج میں میرے ہاتھ بٹائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے آخر میں کون آئے، حضور کے والد گرامی سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جب 10 پورے ہو گئے، اب فیصلہ کیا کہ جی نظر کو پورا کرنا ہے، تمام بیٹوں کو اپنی نظر بتائی، تمام بیٹوں نے کہا ہم حاضر ہیں، آپ جس کو جی چاہیں آپ ذبح کریں، کوئی دوسرا انکار نہیں کرے گا۔ اب جناب عبد المطلب تمام بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے۔ خانہ کعبہ میں آ کر کیا کیا، 10 تیر لیے اور 10 تیروں پر ایک ایک بیٹے کا نام لکھا اور قرہ ڈالا، ٹھیک ہے، قرہ ڈالا تو قرہ نکل آیا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، حضور کے والد گرامی کے نام۔ اب جناب عبداللہ راضی ہو گئے ذبح ہونے کے لیے، حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے، تو قریش سارے جمع ہو گئے۔ قریش نے کہا عبد المطلب یہ کام مت کرنا، اگر یہ کام آج کر دیا تو قریب ہے اللہ تعالیٰ آئندہ نظر کے لیے بیٹا ذبح کرنا فرض کر دیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر قیامت تک ساری دنیا مشکل میں پڑ جائے گی۔ بہتر ہے آپ کسی ماہر علم سے مشورہ کر لیجیے۔ اب ماہر علم سے مشورہ کیا گیا، انہوں نے کہا اس طرح کرو، 10 اونٹ رکھ کر پھر دوبارہ قرہ کرو،
اگر قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کر دو، اور اگر عبداللہ کے نام نکلے تو پھر اس طرح دوبارہ قرہ ڈالتے جاؤ اور 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ اب کیا ہوا، دوبارہ قرہ نکالا حضرت عبداللہ کے نام، اب 10 اونٹ اور بڑھا دیجئے، اب 20 اونٹ ہو گئے، پھر قرہ نکالا جناب عبداللہ کے نام، اب پھر 10 اور بڑھا دیجئے، 30 اونٹ ہو گئے، پھر قرہ نکالا پھر حضرت عبداللہ کے نام، پھر 10 اونٹ بڑھا دیجئے، 40 ہو گئے، پھر قرہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام، اب پھر 10 اونٹ بڑھا دیجئے تو کیا ہوا، اب 50 اونٹ ہو گئے۔ اب اس طرح بڑھاتے بڑھاتے اونٹ 100 ہو گئے۔ جب 100 اونٹ مکمل ہو گئے، اب قرہ ڈالا تو قرہ 100 اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ محبوب کے نور کی قیمت کیا ہے، سبحان اللہ، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، کہ ذات مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، حضور کی ذات تو دور کی بات ہے، جس سلب میں یہ نور جلوہ گر ہو جائے اس سلب کی قیمت 100 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ پھر کیا ہوا، 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور حضرت عبداللہ بچ گئے، حضرت عبداللہ بچ گئے۔ اب اس ذریعے سے قیامت تک حضور کا احسان ہو گیا پوری انسانیت پر۔ نمبر 2، اگر جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آج ہر باپ کو اپنا بیٹا یوم اضحیہ قربان کرنا پڑتا۔